خطاب کے لیے فوری طور پر حاضر ہونا ہے، لیکن تیزی سے گزر رہا ہوں۔ اگر یہ حوزہ علمیہ میں جب میں نے مسئلہ اٹھایا بہت دنوں تک بحث چلتی رہی، مختلف حوالے آتے رہے، مختلف کتابیں کھلتی رہی، مختلف دلیلیں دی جاتی رہی، لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، تو یہ فرمائیے علم العقائد کا مسئلہ ہے کہ کوئی نبی بن جائے تو کتاب عطا ہوتی ہے یا کتاب مل جائے تو کوئی نبی ہو جاتا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا علمی نبی پہلے ہے یا کتاب پہلے ہے؟ نبوت پہلے ہے یا کتاب؟ یا کتاب مقدم ہے نبوت مؤخر ہے؟ تو اگر بحث کی تفصیل میں جاؤں تو یہ بہت دور تک بات جائے گی، لیکن سمیٹ کے بعد بیان کر رہا ہوں۔ حضور بہت سے دلائل ہیں اس طرح بھی کہ نبوت پہلے ہے پھر کتاب عطا ہوتی ہے، کتاب لازمہ نہیں ہے نبوت کا۔ اور بہت سے دلائل ہیں اس جانب بھی کہ اگر کوئی نبوت سے سرفراز ہو جائے تو چاہے کتاب یا صحیفہ وہ عطا ہونا لازم ہے، لیکن بحث تو پھر بھی یہ رہے گی کتاب پہلے آئے گی یا نبوت پہلے آئے گی۔ حضور اس بحث کا کوئی خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس حوالے سے غور نہ کریں کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ کہاں سے لے کر آئی یہ بچہ، تو اس وقت عیسیٰ نے کہا میں ہوں اللہ کا بندہ، نبوت بھی دی ہے کتاب بھی دی ہے، تو کوئی تو یہ پوچھتا کہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کتاب لے کے آیا ہوں، تو کتاب ہے کہاں؟ سبحان اللہ، انجیل کہاں تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس شکل میں تھی؟ کیا لوح تھی؟ کس انداز سے تھی؟ کیا موسیٰ کی طرح لوحے اٹھانے کے لیے لے کے گئے، الواح لے کر آئے؟ کس باچے میں تھی؟ سرہانے تھی، دائیں تھی، بائیں تھی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کسی جگہ کتاب نہیں تھی حضور پاک، کتاب نازل ہوئی تو کہاں نازل ہوئی؟ اور حوزہ علمیہ میں ایک بزرگ عالم تو اس مسلسل بحث سے ایسا خفا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کتاب کہاں اتری تھی، کوئی میرے گھر اتری تھی؟ لیکن کتاب تو نہیں تھی، کتاب تو انجیل تو 30 برس کی عمر میں نازل ہوئی، ظاہری زندگی عیسیٰ کی کل 33 برس، 30 برس کی عمر میں انجیل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کتاب تھی کہاں؟ اپنے ذہن سے نہ سوچئے، ذرا دشمن کے ذہن سے سوچئے۔ کیا کہنے، اعتراض کرنے آئے تھے، اعتراض کرنے والے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی بھی عیب نہ ملے، جب بھی وہ کوئی عیب تلاش کر لیتا ہے، اور جو ہنروری کی عادت ہوتی ہے اس کو جبین ماہ پہ داغ بھی چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایسے میں وہ اعتراض کرنے آئے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب ہے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا ہی نہیں، خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یعنی علماء توریت تھے، کچھ تو سمجھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ جب یہ کہہ رہا میں نبی ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، تو کتاب تو اس نبی پر ملفوظی شکل میں نازل ہوتی ہے، کسی کتاب کا وجود حقیقی تو خود وہ نبی ہوتا تھا۔ کیا کہنے، کسی کتاب کا وجود حقیقی تو خود وہ نبی ہے، یعنی انجیل وجود مکتوبی ہے، عیسیٰ وجود حقیقی ہے، زبور وجود ملفوظی ہے، داؤد وجود حقیقی ہے، توریت وجود مکتوبی ہے، کلیم وجود حقیقی ہے۔ جب یہاں تک آئے تو پھر تفکر کیوں کرتے ہو؟ جب یہ مان لیا دلیل کے تحت تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن وجود مکتوبی ہے، مصطفیٰ وجود حقیقی ہے۔ تو ہر ایک سے جا کے پوچھو کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی ہے، کوئی بھول ہے، کوئی نسیان ہے، کوئی ہذیان ہے، تو جواب ملتا ہے قرآن میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تجھے حیا نہیں آتی جس کے وجود مکتوبی میں غلطی نہیں ہے، اس کے وجود حقیقی میں
والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار تابع فرمان بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ مجھے جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے۔ یعنی یہ تو پتہ چلا کہ جو ماں کا تابع فرمان نہیں ہوتا وہ جبار بھی ہوتا ہے، وہ شقی بھی ہوتا ہے، وہ جبار بھی ہوتا ہے، وہ شقی بھی ہوتا ہے۔ تو اب جہاں بھی جباروں اور ظالموں اور اشقیاء کی تاریخ چلے تو پہلے ان کی ماؤں کے سلسلے میں آخری پہلو میں نے بہت زحمت دی، بہت شکر گزار اور ممنون ہوں، لیکن میں نے جو کہا تھا کہ شجر، شمشاد، اصل، اصل سے اصل، یہاں قرآن مجید نے کہا وہ برم بے والدتی، اور میں اپنی ماں کا تابع فرما ہوں، مجھے حکم دیا ہے۔ اور جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ آخر والدہ اور ام میں فرق کیا ہے؟ یہی تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کام یہ ہے کہ وہ بیج اپنے آپ کو اس واقعیت تک پہنچا دے۔ اور اسی لیے جو اقبال نے کہا تھا رموز بے خودی میں، یہ میں پوری مثنوی سناتا لیکن اب روک کے جو وہ کہہ رہا ہوں، بر دمد ان لالا زور ممکنات، یہ جو ہمارے اندر ممکنات کی دنیا ہے جو لالا زار ہے، یہ اس وقت نمودار ہوتی ہے کہ جب کوئی ماں اسے نمودار کرتی ہے۔ ان لالا زور ممکنات آز خیابان ریاض امہات، اس کے بعد وہ نظر شروع ہوتی ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نسبت حضرت زہرا علی، یہ اس سے پہلے ہے۔ اس لیے میں نے بہت سمیٹ کے بات کی، بہت روک کے بات کی ہے۔ تو یہ جہان ممکنات یعنی ماں وہ ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو اس جہان ممکنات تک پہنچا ہے۔ اب میں اسے جوڑ کے وابستہ کر کے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ گفتگو جوڑ کے ہو، نہ بے جوڑ ہو نہ باجوڑ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے جوڑ ہو تو قاعدے میں ہے، باجوڑ ہو تو القاعدے۔ اس لیے قطعی طور پر میں آخری پہلو کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ جو رسول نے فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کیا اسے تعمیم دے دیں؟ اسے عموم کی سطح دے دیں کہ اچھا جو اپنی ماں کی خدمت کرے تو وہ حقدار جنت ہو جائے گا؟ اچھا ذرا دلیل کو اور قوت کے ساتھ آگے لے کے بڑھیے۔ اس کے کیا معنی ہوئے کہ کوئی بھی ظالم و جابر و متکبر جس نے خلق خدا پہ ہزارہا ظلم کیے ہوں لیکن اپنی ماں کا وفادار و تابع فرمان ہو، ماں کی خدمت میں اس نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو، تو کیا اس لیے جنت کا حقدار ہو جائے گا کہ خلق خدا پہ تو جو گزری سو گزری لیکن ماں کی تو خدمت کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دین فقط آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ بے شک، بے شک۔ قرآن مجید نے اتنا عبادت پہ زور نہیں دیا ہے جتنا غور و فکر پہ زور دیا ہے، اس لیے کہ غور و فکر وہ عبادت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت ہی عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر فکر نہ ہو تو وہ عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر فکر آ جائے اور عادت میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ شامل ہو جائے تو وہ عادت عبادت میں بدل جائے۔ یاد رکھیے گا، بس آخری جملہ سمیٹ دیا میں نے فضائل کی منزل پہ گفتگو کو۔ اگر اس میں تعین ہوتی، عموم ہوتا، تو اللہ کا رسول یہ فرماتا کہ الجنت تحت اقدام الوالدات، کہ والداؤں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں امہات۔ ام کے معنی ہے اصل، ام کے معنی ہے جڑ۔ یہ رسول بھی جو امی کہلایا اس لیے نہیں کہلایا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وادی عمر قرا کا رہنے والا تھا۔ یہ
کہ یہ کتابوں کی اصل ہے، کتابوں کی جڑ ہے، تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی کسی بھی حیاتیاتی ماں بایولوجیکل مدد سے وجود میں آ جائے وہ حقدار جنت ہے. کہا نہیں، جو ہو کے ثابت کرے، یعنی اولاد کے ممکنات کو اس انداز سے نمودار کرے کہ وہ اس کو اصل تک پہنچا دے. کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ہوں دین کا شجر اور علی ہیں اس کا تنا، والفاطمۃ وصل. فاطمہ میں نے بہت سے پہلوؤں کو، قاموسیت، ایک جامعیت کو میں نے سمیٹ کے آپ کی خدمت میں رکھنے کی اپنی طالب علمانہ کاوش کی، اس لیے کہ ایک ماں، یعنی ماں اصل میں وہ ہوگی کہ جو اپنی گود کے بالوں کو کائنات کے اصل سے وابستہ. اگر اس نے بتایا ہی نہیں، اس نے معرفت محمد و آل محمد اولاد کو کرا ہی نہیں، تو وہ والدہ کو ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. وہ والدہ ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ معاملہ جنت کا اس کے قدموں کے نیچے نہیں، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، کے قدموں کے نیچے جنت جو وصل تک پہنچا دے. اس لیے دنیا کی ہر ماں کا سلام اس ماں تک. کہ ابھی آپ نے سنا کہ جس کی آغوش میں آئے ہیں حسین اور رسول کی گود میں لے کر آئے تو بنیادی تہذیب اعلیٰ. بس عزیزو، یہ ظہر کا وقت ہو چکا، کچھ دیر گزری اس وقت کو ہوئے. علماء تشریف فرما ہے، فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز کے اوقات میں سب سے مشکل اور دشوار وقت ظہر کے پہچاننے کا ہے. ادھر آفتاب نقطۂ زوال سے ڈھلا، ظہر کا وقت آغاز ہوا اور ہمارا سلام حسین کے ان نمازی چاہنے والوں پر کہ جیسے ہی یہ آفتاب نقطۂ زوال سے آگے ہوا، سید و ابو ثمامہ سیداگی نے دست ادب چھوڑ کے بارگاہ حسین میں عرض کی، مولا